اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلت عطا کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ عزت کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں اور ذلت کے گڑھے بھی اسی کے پاس ہیں۔ وہ جسے چاہے کار مذلت میں گرا دیتا ہے اور جسے چاہے کار مذلت سے اٹھا کر عزت و تکریم کے اعلیٰ مقام پر بٹھا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مقام اور ان کے اسٹیٹس اور ان کے مرتبے کے مطابق عزت و تکریم دیں۔ اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی عزت کریں۔ اس کے ساتھ حسد بخل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی عزت کو پامال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ انسان خود اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے جب کسی کی عزت پر براہ راست وہ حملہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے اس کے عیوب پر پردہ ڈالا جاتا ہے، اور جو دوسروں کے عیوب کو واشگاف کرتا ہے وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہو تو اللہ چاہے تو اسے بےعزت کر دیتا ہے۔ اپنے گھر کے دروازوں کے اندر وہ مکفل ہو کر کیوں نہ بیٹھے، اللہ جسے چاہے جہاں چاہے اور جس جگہ پر چاہے جس وقت چاہے عزت بھی دیتا ہے، چاہے تو ذلت بھی دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے جو فیصلے ہیں ان کو راضی برضائے رب ہمیں رہنا چاہیے۔ جس کو اللہ نے عزت دی ہے، جس کو اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے، میرے حسد اور بخل کرنے سے وہ مرتبہ اس سے نہیں چھینا جائے گا۔ اور جس کو اللہ نے عزت نہیں دی، میں اسے کیا عزت دے سکتا ہوں؟ ہم سب مل بھی جائیں تو ہم اسے کہاں عزت دے سکتے ہیں؟ اگر اللہ جسے ہدایت دیتا ہے تو اس سے ہدایت کو کوئی نہیں چھین سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ بعض امور اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ انسانوں کے پاس ہوتے تو انسان ہمہ وقت میدان کارزار میں رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے، کبھی وہ پانی پہ جھگڑا کرتے، کبھی خوراک پر جھگڑا کرتے، کبھی اس آب و ہوا پر جھگڑا کرتے، کبھی فضا پر، جھگڑے ختم نہ ہوتے۔ اللہ نے یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔